عالمی منظرنامے سے انسان نما روبوٹ تیار کرنے کی عالمی دور میں تیزی۔ چین بھر میں انسان نما روبوٹس کے لیے بہت سے جدت طرازی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ مصنوعات نے کمرشلائزیشن کے ابتدائی مرحلے میں قدم رکھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ ایک ایسے وقت میں جب انسان نما روبوٹ تیار کرنے کی عالمی دوڑ میں تیزی آ رہی ہے، چین نے حال ہی میں اس صنعت میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے روبوٹس کی بڑے پیمانے پر پیداوار پہلے ہی دیکھی جا چکی ہے۔ شنگھائی میں قائم ایک ٹیک فرم نے پہلے ہی بڑے پیمانے پر انسانی روبوٹس کی پیداوار شروع کر دی ہے، جس میں 2024 میں تقریباً 1000 انسانی روبوٹ تیار کیے گئے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے تیار کردہ انسان نما روبوٹ کو مخصوص مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کے ساتھ ایک عام مقصد کے پلیٹ فارم کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور اس بنیاد پر سائنسی تحقیق، مینوفیکچرنگ اور کاروباری امور جیسے مختلف شعبوں میں پھیلے صارفین اپنی ضروریات کے مطابق ثانوی ترقی کر سکتے ہیں۔ چین بھر میں انسان نما روبوٹس کے لیے بہت سے جدت طرازی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ مصنوعات نے کمرشلائزیشن کے ابتدائی مرحلے میں قدم رکھا ہے۔ چینی حکام پر امید ہے کہ 2025 میں انسان نما روبوٹ زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے، لیکن سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں میں ابھی کچھ کامیابیاں حاصل کرنا باقی ہیں تاکہ وہ انسانوں کی طرح تیزی سے اور خود مختار طریقے سے حرکت کر سکیں۔ چین کی جانب سے عہد حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں روبوٹکس کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، جو ملک کی معاشی سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور غزہ میں لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ شمالی غزہ میں 3 لاکھ جبری بے دخل افراد اپنے پیاروں سمیت لوٹ چکے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کو واپسی پر تباہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ شمالی غزہ آنے والے نے تباہ مکانات کے قریب اراضی پناہ گاہیں قائم کر لی۔ اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی غزہ ملبے کا ڈیر بن چکا ہے، ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر اسرائیل کا جبر بند ہونا چاہیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کا آپریشن جاری رہا۔ جنین کیمپ پر حملے میں اسرائیلی فوج نے مسجد کو شہید کیا، اور جرمنی نے بھی فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ کی عوام کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے جرمن وزارت خارجہ نے غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو اردن یا مصر منتقل کرنے کے خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی آبادی کو غزہ سے بے دخل نہیں کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر کی تجویز پر بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا۔ جرمنی کا یہ موقف امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کو مصر اور اردن سمیت بعض پڑوسی عرب ممالک میں منتقل کرنے کی تجویز کے بعد سامنے آیا ہے۔